ہم سارے مل کے فیصلہ کریں گے تو غلطی کا چانس کم ہو جائے گا. عمران خان صاحب نے کر کے دکھا دیا, اب آپ کی دکان بند ہو گئی, آپ گھر بیٹھے. جو فیصلہ کر رہا ہے وہ بغیر مشاورت کے کر رہا ہے, اور جو فیصلہ کر لے اس کی اختلاف کی جرت کسی میں نہ ہو. ریلیجن میں ایک مکتبہ فکر, اس مکتبہ فکر کا بھی ایک نقطہ نظر. پہلے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ٹھیک کریں. نہیں بھائی, پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرو. اور آپ کا گھر ہے, آپ کی سیاسی جماعتیں, پہلے اپنے گھر کے اندر سیاسی جماعتوں میں جمہوریت لے کر آؤ. پہلے اپنی جماعتوں کے اندر انٹرنل فیئر الیکشنز کروانا شروع کرو, پھر ملک میں فیئر الیکشنز مانگو. پہلے پارٹی میں جمہوریت لے کر آؤ, پھر ملک میں جمہوریت کی بات کرو. پہلے پارٹی کے آئین پر عمل کرو, پھر ملک میں آئین کی بالادستی کی بات کرو. یہ منافقت تو نہ کرے نا کہ ملک میں آئین کی بالادستی چاہیے لیکن جو پارٹی آئین ہے جس میں لکھا ہے الیکشن ہوں گے اس پہ عمل نہیں کرنا. ملک میں فیئر الیکشنز چاہیے, پارٹی میں تو فیئر الیکشنز کیا, الیکشنز ہی نہیں کروانے کبھی. ملک میں جو ہے نا جناب وہ جمہوریت چاہیے, پارٹی میں جمہوریت نہیں آنے دیں گے. جمہوریت آ گئی تو پھر میرے خلاف ان میں سے کوئی کھڑا ہو جائے گا, میرے فیصلے کے خلاف بھی کھڑا ہوگا اور میری سیٹ کو بھی چیلنج کرے گا. مجھے سیٹ چھوڑنی پڑے گی. نہ نواز شریف صاحب چاہیں گے, نہ زرداری صاحب چاہیں گے, اور نہ عمران خان صاحب چاہیں گے. مجھے نہیں پتا کتنے لوگوں کو اس بات سے ان کی دل آزاری ہوگی, لیکن میں معافی مانگتا ہوں. آدمیوں کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں میں, اچھے لوگ ہوں گے, شاندار لوگ ہوں گے, لیکن سر فرشتہ بھی جب اکیلا فیصلہ کرے گا نا تو اس بات کا امکان ہے کہ غلطی ہوگی. جمہوریت کا مطلب یہ نہیں میں کوئی فیصلہ کروں تو غلطی کا چانس زیادہ ہوگا. میں شاندار آدمی بھی ہوں, ہم سارے مل کے فیصلہ کریں گے تو غلطی کا چانس کم ہو جائے گا. یعنی بہت سارے دوست سہیل آفریدی صاحب کی مثال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب آپ جو نیریٹو لے کے چل رہے ہیں, نوجوانوں کو آنا چاہیے, مڈل کلاس لوگوں کو, پڑھے لکھے لوگوں کو آنا چاہیے, وہ تو عمران خان صاحب نے کر کے دکھا دیا, اب آپ کی دکان بند ہو گئی, آپ گھر بیٹھے. میں نے کہا سہیل آفریدی دیکھیں, ٹھیک ہے نا جی, پڑھا لکھا بھی ہے, مڈل کلاس بھی ہے, مڈل کلاس بھی نہیں بیچارے چپل ٹوٹی ہوئی ہوتی تھی, ٹھیک ہے, اور نوجوان بھی ہے. تو یہ بات تو خان صاحب نے پوری کر کے دکھا دی. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ مشرف اگر 10 اچھی چیزیں بھی کرے تو اس سے یہ فیکٹ تبدیل نہیں ہوتا تھا کہ وہ ایک ڈکٹیٹر ہے. اور ڈکٹیٹر کی ڈیفینیشن سر کیا ہے؟ ایک آدمی جو فیصلہ کر رہا ہے وہ بغیر مشاورت کے کر رہا ہے, اور جو فیصلہ کر لے اس کے اختلاف کی جرت کسی میں نہ ہو. خان صاحب سے اختلاف نہیں کر سکتا نا پارٹی میں کوئی, زرداری صاحب سے بھی ان کی پارٹی میں کوئی اختلاف نہیں کر سکتا, اور نواز شریف صاحب سے بھی نہیں کر سکتا. تو ایک کسی اچھے فیصلے کی بنیاد پر ہم اس پورے سسٹم کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ جس میں ایک آدمی فیصلے کر رہا ہے, اس لیے کہ اس ایک آدمی نے عثمان بزدار کا فیصلہ بھی کیا تھا, اس ایک آدمی نے محمود خان, پرویز خٹک اور علی امین گنڈا پور کا فیصلہ بھی کیا تھا, اس ایک آدمی سے شیخ رشید اور فردوس عاشق امان کے فیصلے بھی ہوئے ہیں. تو صرف ایک اچھی چیز ہو گئی ہے غلطی سے یا کسی بھی اور بنیاد پر, تو اس کی بنیاد پر کہیں نہیں اب چونکہ ایک ٹھیک فیصلہ ہو گیا لہٰذا یہ پورا سسٹم جسٹیفائڈ ہے جس میں ایک آدمی فیصلے کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آئی ہوپ کہ بات پہنچ رہی ہے آپ تک. میں یہ درخواست کرتا ہوں سر کہ یہ جو ہمارے نوجوان بدقسمتی سے جن کو بار بار یہ دماغ میں گھول کے پلا دیا گیا ہے, لیڈر ایک ہی ہوتا ہے, لیڈر جو ہے نا صدیوں میں ایک پیدا ہوتا ہے. اب اس وجہ سے وہ ان کو لگتا ہے کہ سیاست میکسیمم کیا ہے کہ وہ لیڈر کی گاڑیوں کے پیچھے بھنگڑا ڈالیں, لیڈر کی گاڑی کے جو ہے دروازے کھولیں, اس کے پوسٹر چپکائیں, اس کے بہاف پہ یا اس کی کرسی یا سیٹ کی لڑائی لڑتے ہوئے دوسروں کو ماں بہن کی گالیاں دیں ٹویٹر کے اوپر, اور خود ماں بہن کی گالیاں سنیں, اور میکسیمم اچیومنٹ یہ کہ وہ گاڑی کے ساتھ لٹک جائے. میں اس سوچ کو جس دن ہم نے تبدیل کیا, اور وہ کرے گا کون یہ سوچ تبدیل؟ وہ آدمی جو یہ کہے کہ میں خود لیڈر نہیں بنوں گا یا میں خود کوئی ہوتا نہیں. میں اگر آج کہوں کہ میں سیاسی جماعت بنا رہا ہوں اور میں اس کا چیئرمین ہوں گا, آئی ول میک شیور کہ جب تک میں زندہ ہوں پارٹی میں نہ ڈیموکریسی ہو, نہ انٹرنل الیکشنز ہوں, نہ پارٹی کے آئین پر عمل ہو. اس لیے کہ مجھے ہوگا کہ یار یہ آپ ان نوجوانوں میں سے کوئی ایک نوجوان کبھی مجھے آ کے ریپلیس کر دے گا اور مجھے سیٹ چھوڑ دے. جو آدمی یہ بات کرے جو میں کوشش کر رہا ہوں کرنے کی, جہاں جاؤں کہ بھائی مجھ سے آپ قرآن مجید پر حلف لے لیجئے, مجھے آپ لے جائیں کعبۃ اللہ, مجھ سے میرے کسی ہاتھوں پیروں کے انگوٹھے لگوا کے کوئی کسی کورٹ میں لے جا کے ایفیڈیوٹ سائن کروا لیں, میرا ایک اکلوتا بیٹا ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے مجھ سے قسم دلوا لیں, میں ساری زندگی کوئی سیاسی, کوئی حکومتی, کوئی سرکاری عہدہ نہ مانگوں گا, نہ لوں گا, نہ کسی کے کہنے پر قبول کروں گا, نہ اس کا امیدوار ہوں گا, نہ کبھی الیکشن لڑوں گا, نہ الیکشن کا امیدوار ہوں گا, نہ فیصلے کا کوئی اختیار اپنے پاس رکھوں گا. یہ بھی نکلتا حسین بن جائے کہ جناب نے کرنا پھر. یہ ساری باتیں مجھ سے آپ تسلی کر لیں. میں یہ ایک صحافی کے طور پر ایک تحریک چلا رہا ہوں جس کے نتیجے میں میری خواہش ہے کہ آپ سب لوگ مل کے ایک پولیٹیکل پارٹی کی بنیاد رکھیں جو نہ عمران خان کی ہو, جو نہ اقرار الحسن کی ہو, جو نہ شریف خاندان کی ہو, نہ وہ عوام کی پارٹی ہو, اور عوام اس کے فیصلے کریں. یونین کاؤنسل سے لے کر مرکز تک آپ اپنے لیڈرز کو, اپنے پریزیڈنٹس کو خود چوز کریں, الیکٹ کریں, وہ کسی کی پسند ناپسند سے نہ آئیں, اور یہ ویل چلنا شروع ہو جائے. اور اللہ کرے کس طرح کی ایک سے زیادہ پارٹیاں اور لوگوں کے پاس وہ آپشن شروع ہو جائے. جماعت اسلامی سے اچھی جمہوریت کی اگزامپل شاید کوئی اور نہیں ہوگی. تو مڈل کلاس بھی نہیں, غریب ترین انسان سراج الحق,
اسی سسٹم کی وجہ سے, اسی جمہوریت کی وجہ سے پارٹی کا امیر بن جاتا ہے. مڈل کلاس آدمی, ہمارے جو ابھی محافظ نعیم صاحب امیر بن گئے, منور حسن صاحب بھی کوئی بہت سارے لوگ ایسے جو مڈل کلاس ہیں. ڈیموکریسی ہے, مشاورت ہے, شورا کا نظام ہے. بہترین مثال ہے جمہوریت کی جماعت اسلامی. تو اب یہ کہ پھر ہمیں تو ساروں کو اس کو جوائن کر لینا چاہیے. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں نا, اب تو ہمیں ان کو جوائن کر لینا چاہیے. اور پھر اگر اتنی اچھی مثال ہے تو آج تک ان کو اقتدار کیوں نہیں ملا, ہے نا. لاجک کی بات یہ ہے کہ جماعت نہ صرف یہ کہ مذہب, بلکہ مذہب کے ایک مکتبہ فکر کے ایک نقطۂ نظر کو ریپرزینٹ کرتی ہے. پرسیپشن یہ ہے, غلط ہے یا ٹھیک ہے اس پر بحث نہیں کرتے ہم سب کا ایک نقطۂ نظر ہے کہ شاید مولانا مودودی کا جو یعنی ریلیجن میں ایک مکتبہ فکر, اس مکتبہ فکر کا بھی ایک نقطۂ نظر, اس کو ریپرزینٹ کرنے کا پرسیپشن ہے اس کا. اس میں اب شیعہ, سنی, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, ہندو, کرسچن وہ جانے میں کمفرٹیبل. سو دیٹ از ناٹ اے سینٹرل فورس. میں یہ کہہ رہا ہوں جماعت کی طرح کی ایک سینٹرل پولیٹیکل فورس بنا لیں. جماعت اتنی چھوٹی سی مکتبہ فکر کی نمائندگی کے پرسیپشن کے ساتھ اس نے KPK میں بھی گورنمنٹ کی ہوئی ہے, اس نے کراچی کی میئرشپ بھی لی ہوئی ہے, اس نے اتنا اچھا پرفارم کیا ہوا ہے. تو آپ اگر کوئی سینٹرل فورس ایسی بنا لیں گے تو پھر دیکھ لیے کیا تہلکہ مچ جائے گا انشاءاللہ. سو آئی ہوپ کیا ہے سوال میں کہ وہ جو پرسیپشن ہے نا اس کے ساتھ کہ وہ ایک مکتبہ فکر کے ایک نقطۂ نظر کی ریپرزنٹیشن ہے. شاید باقی کوئی کہتا ہے کہ میں نہیں جا سکتا, کمفرٹیبل نہیں ہوتا. آپ کے بہت سارے آزاد خیال لوگ, بہت سارے سیکولر, بہت سارے لبرل, بہت سارے دیگر مسالک اور مکاتب کے لوگ وہ کمفرٹیبل. تو ایک ایسی فورس بنا لیجئے. اور یہ اس میں بھی کیا برائی ہے کہ ایک جماعت اسلامی آپشن ہو, جمہوری, ایک کوئی دوسری. جمہوریت کا مطلب ہی ایک جیسے اچھے 3-4 آپشنز ہیں جس میں سے لوگوں کو اگر جماعت اسلامی ایک ہی اور ہم سارے ایک ہی پارٹی بنا لیں اور اسی کو جوائن کر لیں تو وہ تو پھر ڈکٹیٹرشپ ہو گئی. یعنی جب دوسرا چوائس ہی نہیں ہے آپ کے پاس تو دیٹ از ڈکٹیٹرشپ اگین. تو اچھی بات ہے جماعت بھی آپ لوگ بھی بنائیں, ایک آدھ اور بھی بننے دیں. اچھا ہے یا برا ہے, عمران خان صاحب نے ایک کام کر دیا آپ لوگوں کے لیے. 2024 کا الیکشن کسی نے برادری پہ ووٹ نہیں دیا سر. 2024 میں یہ سارے جو ہمارے جو پچھلی میتھس تھی نا وہ سب ٹوٹ گئی ہیں. قوم ذہنی طور پہ تیار ہو گئی ہے. اب خان صاحب کے اس کام سے نا آگے لے کر چلیں کہ کیسے چلنا ہے, یہ ہو جائے گا. اب یہ طے ہو گیا کہ چاہے نظریہ خان تھا, چاہے PTI تھی, چاہے یہ ہو گیا کہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ خود ڈھونڈ کے سمبل ووٹ دیں کہ یار اب ہمارا بندہ کون سا ہے. ٹھیک ہے, سو دیٹ از اے گڈ تھنگ. خان صاحب پہ میں 10 باتوں میں تنقید کرتا ہوں, میں 90 باتوں پہ قائل ہوں ان کی. وہ PTI کے دوست پتہ نہیں وہ جو نا 90 باتیں جو میں تعریفیں کرتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ یار اچھی چیزیں, وہ نہیں وہ جو 5 سوال میں غلطی سے پوچھ بیٹھتا ہوں. یعنی میں PTI والوں سے کہتا ہوں, PTI والے خود کہتے ہیں کہ خان صاحب کو اسرائیل کی مذمت کرنی چاہیے تھی, نہیں کی. مگر میں وہ سوال کروں تو میں جو ہے نا وہ ٹاؤٹ ہوں. وہ ایک بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں ان کے ہاں بھی اور ویسے بھی ہم نے کلچر بنا لیا ہے کہ جو بھی مخالف نظریے پہ بات کرے اس کو ٹاؤٹ کہہ کے جان چھڑوا لیں. میں تو کہتا ہوں بھائی PTI کے اپنے اندر مجھے ایک نام بتائیں جس کو وہ خود ٹاؤٹ نہیں کہہ رہے ہیں. سلمان راجہ صاحب کو وہ ٹاؤٹ کہہ رہے ہیں, اپنا بیرسٹر غور صاحب کو وہ ٹاؤٹ کہہ رہے ہیں. اچھا جو بیچارہ پاکستان میں ہے اس کو بھی ٹاؤٹ کہہ رہے ہیں, جو پاکستان سے چلا گیا اس کو بھی ٹاؤٹ کہہ رہے ہیں, جو صحافی بیچارہ جس پر FIR ہے اس کو بھی ٹاؤٹ کہہ رہے ہیں, جس پر نہیں ہے اس کو بھی ٹاؤٹ کہہ رہے ہیں, جو لڑکیاں بیچاری باہر ہیں ان کو بھی ٹاؤٹ کہہ رہے ہیں, فلک جاوید, سنم جاوید کو بیچاری جو اندر ہے ان کو بھی ٹاؤٹ کہہ رہے ہیں, اور تو اور علیمہ خان کو بھی ٹاؤٹ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ملٹری انٹیلیجنس سے. تو اس ٹاؤٹ اور اس سے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں پریشان گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ ایک کلچر بدقسمتی سے بن گیا ہے, اور وہ بھی اسی وجہ سے کہ چونکہ ایک آدمی کے گرد گھوم رہی تھی پارٹی, اب وہ نہیں ہے, وہ جیل میں ہے. تو اس پارٹی کا نام کہ ہم قائد اعظم کو ایک اچھی شخصیت مانتے ہیں, پاکستان کی تاریخ کی سب سے بہترین شخصیت, چونکہ ہم نے سارے کا سارا سسٹم ان کے گرد گھمانا شروع کر دیا. ہم نے ان سے ہر توقع, ہر امید, ہر چیز ان سے وابستہ کر لی, اور ان کی زندگی میں کوئی سسٹم نہیں بنایا, اور بس قائد اعظم ہے نا. تو جب وہ گئے اس دنیا سے آج تک ہم سنبھل نہیں پائے کیونکہ پیرالل کوئی سسٹم ہی نہیں تھا, کولیپس کر گیا. میں کہتا ہوں اگر آپ عمران خان کو یا کسی بھی اپنے لیڈر کو قائد اعظم جیسی شخصیت بھی مانتے ہیں نا, تو اس کے ہوتے ہوئے کوئی نظام بنا لیں, اس کی موجودگی میں کوئی سسٹم بنا لیں تاکہ اس کے جانے کے بعد آپ کو دیواروں میں ٹکریں نہ مارنی پڑیں. یہ نہ ہو کہ اس کے بعد پھر کوئی اور شخصیت ڈھونڈنے نکل پڑو کہ یار اب جو ہے نا اب کون, اب مراد سعید, 40 سال پھر مراد سعید, اب ہمارے بچے کس کو کریں گے, مراد سعید کے بیٹے کو. ٹھیک ہے, یا بلاول کی اولاد, یا مریم نواز صاحبہ کا پوتا پوتی, ہمارے پوتے پوتے جو ہے نا وہ ان کو دیکھیں گے. خدا کا واسطہ یار, کر لیا, کرتے ہو کرتے رہو. چلو یہ بھی نہیں میں کہتا خان کو چھوڑیں, یہ بھی نہیں کہتا نواز شریف کو چھوڑیں, یہ بھی نہیں کہتا زرداری کو چھوڑیں. بھائی ساتھ پیرالل اپنا ایک نظام مربوط مضبوط بنانا شروع کر دیں. گیپ آئے گا, یہ سب کا دل مانتا ہے کہ آج میں سال میں 1.5 سال میں 2 سال میں 3 سال میں حد 5 سال میں ایسی سپیس کریٹ ہوگی نیپال کی طرح کہ نوجوان نکلیں, آگ لگا دی, جلا دیا, خون بہا دیا. لیکن چونکہ آرگنائز نہیں تھے نا تو الٹیمیٹلی فوج نے ٹیک اوور کر لیا. یہاں اگر کوئی ایسی سپیس آئے تو باہر نکلنے, آگ لگانے اس کی ضرورت ہی نہ پڑے,
نوجوانوں کی, لوگوں کی ایک آرگنائزڈ اسٹرکچر اور تنظیم موجود ہو, دا مومنٹ ضرورت محسوس ہو نوجوان تیار ہو اس ملک کے لیے. اینڈ دیٹ از گوئنگ. یہ ہو نہیں سکتا سر اگلے کچھ عرصے میں یہ نہ ہو. آپ کوئی آپشن ازیوم کر لیں, خان صاحب کو ایک بار اور وزیر اعظم بنا دیں, 5 سال بعد پھر کیا کریں گے؟ خان صاحب 5 سال جیل میں رہیں, پھر 80 سال کے ہو جائیں گے, پھر کیا کریں گے؟ خان صاحب جو ہے نا وہ لڑتے رہیں باہر نکل کے, پھر 80-82 سال پر پھر کیا کریں؟ وہ اگلے 5-7 سال میں کرنا کیا ہے؟ کوئی کسی نے کچھ سوچا ہے؟